الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ قضیہ حملیہ کی کئی اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، یعنی 6 اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے. پہلی تقسیم رابطہ کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے تھی، جس سے آپ نے پڑھ لیا. اس اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 2 قسمیں تھیں، ثنائیہ اور ثلاثیہ. یعنی قضیہ حملیہ میں اگر رابطہ مذکور ہو تو اسے ثلاثیہ کہتے تھے، اور اگر مذکور نہ ہو تو ثنائیہ کہتے تھے. اور دوسری تقسیم تھی ایجاب و سلب کے اعتبار سے. اس اعتبار سے بھی آپ نے تقسیم پڑھ لی کہ اس اعتبار سے قضیہ حملے کی 2 قسمیں ہیں، موجبہ سالبہ. اگر کسی چیز کو ثابت کیا گیا ہو قضیے میں تو وہ موجبہ ہے، اور اگر نفی کی گئی ہو تو وہ سالبہ ہے. آج ہم تیسری تقسیم پڑھیں گے، یعنی حلف سلب کا. حرف سلب موضوع یا محمول کا جز بننے یا نہ بننے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم. حرف سلب یہ موضوع کا جز بن رہا ہے یا محمول کا جز بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے، اس اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم آج پڑھیں گے. آپ اس کا خلاصہ سن لیں کہ قضیہ حرف سلب جس قضیہ میں موضوع یا محمول یا موضوع و محمول دونوں کا جز بنے اسے کہیں گے قضیہ معدولہ. اور جس قضیہ میں حرف سلب کسی کا جز نہ بنے، نہ موضوع کا نہ محمول کا، کسی کا بھی جز نہ بنے، اسے کہیں گے قضیہ غیر معدولہ. اور قضیہ معدولہ میں پھر اگر حرف سلب موضوع کا جز بن رہا ہو تو اسے کہیں گے قضیہ معدولۃ الموضوع، اور اگر محمول کا جز بن رہا ہو تو اسے کہیں گے معدولۃ المحمول. اور اگر حرف سلب موضوع اور محمول دونوں کا جز بن رہا ہو اسے کہیں گے قضیہ معدولۃ الطرفین. معدولۃ الطرفین یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے. تو آئیے ہم کتاب سے پڑھتے ہیں. اس سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اسے پہلے سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے ویڈیو جو آئیں اس سے آپ مطلع ہو سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں. سبق نمبر 30، حرف سلب کے موضوع و محمول کا جز بننے یا نہ بننے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم. حرف سلب موضوع یا محمول کا جز بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے، اس اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم. اصل کے اعتبار سے حرف سلب نسبت ایجابی کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی حرف سلب کا اصلاً استعمال کیا ہے، اصل میں وہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ نسبت ایجابی کی نفی کے لیے. یہاں پہ یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پہ نسبت ایجابی نہیں ہے، اس لیے حرف سلب کو استعمال کیا جاتا ہے اصلاً. لیکن کبھی کبھی حرف سلب اپنے اصلی معنی سے عدول کر کے موضوع یا محمول یا دونوں کا جز بن جاتا ہے اور پورے قضیے کی نفی نہیں کرتا. تو اس سے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے معدولہ، کیونکہ وہاں پہ حرف سلب عدول کر کے موضوع یا محمول یا دونوں کا جز بن جاتا ہے، تو یہاں پہ عدول پایا جا رہا ہے، اس لیے کہیں گے کیا؟ معدولہ. حرف سلب کے قضیہ کا جز بننے یا نہ بننے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 قضیہ حملیہ معدولہ، نمبر 2 قضیہ حملیہ غیر معدولہ. ہر ایک کی تعریف اور مثال بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. نمبر 1 قضیہ حملیہ معدولہ، وہ قضیہ حملیہ جس میں حرف سلب موضوع یا محمول یا دونوں کا جز بن رہا ہو. موضوع کیا ہے، محمول کیا ہے، اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو پھر مشکل ہو جائے گا. اس سے پہلے والے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ محکوم علیہ کو موضوع اور محکوم بھی کو
محمول کہتے ہیں، یعنی جس پہ حکم لگایا جائے وہ موضوع ہے اور جس کا حکم لگایا جائے وہ محمول ہے۔ خیر، قضیہ حملیہ میں حرف سلب موضوع یا محمول یا دونوں کا جز بن رہا ہو، جس قضیہ حملیہ میں ان حرف سلب جز بن رہا ہو، یا تو موضوع کا بنے یا محمول کا بنے یا دونوں کا بنے، اسے کہیں گے کیا؟ قضیہ حملیہ معدولہ، کیونکہ یہاں پہ حرف سلب عدول کر کے اپنے اصلی معنی سے عدول کر کے دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اگر حرف سلب موضوع کا جز بن رہا ہو تو اس قضیے کو کہیں گے قضیہ معدولۃ الموضوع کہیں گے، جیسے الحی، اللہ حی جماد، یہاں پہ دیکھیں اللہ حی، یہاں پہ لا یہ موضوع کا جز بن رہا ہے، یعنی لا ہے ایک مکمل مل کے موضوع ہے اور جماد محمول ہے۔ لا ہے پہ جماد ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ لا ہے یعنی زندہ نہ ہونا، جو زندہ نہیں ہے اسے کہیں گے لا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لا ہے جماد ہے، جماد ہونے کا حکم لا ہے پہ لگایا جا رہا ہے، تو لا ہے یہاں پہ حرف سلب لا موضوع کا جز بن رہا ہے، یعنی جس پہ ہم حکم لگا رہے ہیں، جماد ہونے کا حکم ہم جس پہ لگا رہے ہیں، محکوم علیہ پہ لگا رہے ہیں، تو محکوم علیہ کا جز کون بن رہا ہے؟ حرف سلب، اسے کہیں گے قضیہ معدولۃ الموضوع۔ اگر حرف سلب محمول کا جز بن رہا ہو تو اسے قضیہ معدولۃ المحمول کہیں گے، جیسے زید لا عالم، یہاں پہ زید کے لیے لا عالم ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے کہ زید لا عالم ہے۔ کیا ترجمہ؟ زید لا عالم ہے، تو یہاں پہ لا عالم ہونے کا حکم زید پر لگایا جا رہا ہے، اور لا عالم کیا ہے؟ محمول ہے، جس کا حکم لگایا جائے وہ محمول ہوتا ہے، تو یہاں پہ حرف سلب محمول کا جز بن رہا ہے، تو اسے کہیں گے قضیہ معدولۃ المحمول۔ اور اگر حرف سلب موضوع و محمول دونوں کا جز بن رہا ہو تو اس قضیے کو کہیں گے معدولۃ الطرفین، جیسے اللہ حی لا عالم، جیسے یہ کہیں گے کہ لا ہے لا عالم ہے، لا ہے لا عالم ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہاں پہ حرف سلب جو ہے لا، یہ موضوع کا بھی جز بن رہا ہے، لا ہے، اسی طرح محمول کا بھی جز بن رہا ہے لا عالم، تو اس طرح حرف سلب اس قضیے میں دونوں کا جز بن رہا ہے، تو کیونکہ ان دونوں کو طرفین کہتے ہیں تو کہیں گے ان دونوں کو معدولۃ الطرفین، یعنی موضوع محمول کو طرفین کہتے ہیں، تو جب یہ دونوں کا جز بن رہا ہے تو کہیں گے کہ یہ قضیہ معدولۃ الطرفین ہے۔ مذکورہ بالا امثلہ قضایا موجبہ کی تھیں، اب سالبہ کی مندرجہ ذیل میں ہے۔ سالبہ کی مثال جو ہے مندرجہ ذیل ہے، کیا ہے وہ؟ اللہ حی لیس بعالم، اللہ حی لیس بعالم، یہاں پہ دیکھیں لا ہے یہ موضوع کا جز ہے، لا ہے میں لا حرف نفی حرف سلب یہ موضوع کا جز ہے، اس کے بعد لیسا یہ جو نفی کا یہاں پہ لیسا نفی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیسا موضوع یا محمول کس کا جز یہاں نہیں بن رہا ہے۔ کیا ترجمہ؟ کہ لا ہے عالم نہیں ہے، لا ہے لیسا بعالم مطلب کیا ہے؟ لا ہے عالم نہیں ہے، تو یہاں پہ لا ہے سے عالم ہونے کی نفی کی جا رہی ہے کہ لا ہے عالم نہیں ہے، تو یہ نفی کی مثال ہو گئی اس کی جہاں پہ حرف سلب موضوع کا جز بن رہا ہے۔ دوسری مثال العالم لیسا بلا ہے، العالم لیسا بلا ہے، اس مثال میں دیکھیں العالم یہاں پہ حرف سلب نہیں ہے، اور لیکن لا ہے میں کیا ہے؟ لا ہے جو کہ محمول ہے، یہاں پہ لا اس کا جز بن رہا ہے، لا ہے یہ محمول کا جز ہے، لا ہے میں لا محمول کا جز بن رہا ہے، تو اس کا معنی ہوگا کہ عالم لا ہے نہیں ہے، لا ہے ہونے کی نفی کی جا رہی ہے عالم سے، تو یہاں پہ کیونکہ محمول جو ہے اس کا جز بن رہا ہے کون؟ لا حرف سلب، اس لیے یہ قضیہ معدولۃ المحمول ہے، اور یہ نفی کی مثال ہے، قضیہ معدولۃ المحمول نفی کی مثال یہ ہے۔ تیسری مثال دے رہے ہیں جہاں پہ حرف سلب موضوع و محمول دونوں کا جز بن رہا ہے، اور نفی کی مثال کس طرح بنے گی وہ دے رہے ہیں۔
اللہ ہے لیسا بلا جماد، لا ہے لا جماد نہیں ہے، لا ہے لا جماد نہیں ہے. تو یہاں دیکھیں لا ہے سے لا جماد ہونے کی نفی کی گئی ہے. تو یہاں پہ لا دونوں کا جز بن رہا ہے کا یعنی موضوع کا بھی جز بن رہا ہے، محمول کا بھی جز بن رہا ہے. اس طرح اسے کہیں گے قضیہ معدولۃ الطرفین، اور یہ نفی کی مثال ہوگی. قضیہ حملیہ غیر معدولہ، یہ تو معدولہ کی مثال تھی، معدولہ کی تعریف تھی، اور اس کے جو چند صورتیں بن رہے تھے اس کو بیان کر رہے تھے. اب قضیہ حملیہ غیر معدولہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں. وہ قضیہ حملیہ جس میں حرف سلب طرفین یعنی موضوع محمول میں سے کسی کا بھی جز نہ بنے، جیسے زید قائم، زید لیس بقائم. یہاں دیکھیں حرف سلب نہ موضوع کا جز بن رہا ہے نہ محمول کا جز بن رہا ہے. پہلی مثال موجبہ ہے، دوسری مثال سالبہ ہے. دونوں مثال میں حرف سلب کسی کا جز نہیں بن رہا ہے، تو یہ حرف قضیہ حملیہ غیر معدولہ ہے. اگر قضیہ موجبہ میں حرف سلب طرفین میں سے کسی کا جز نہ بنے تو اسے قضیہ محصلہ کہیں گے. اگر قضیہ موجبہ میں حرف سلب طرفین میں سے کسی کا جز نہ بنے، نہ موضوع کا بنے نہ محمول کا بنے، اگر قضیہ موجبہ میں یہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اس قضیہ کو کہیں گے قضیہ محصلہ. جیسے زید قائم، یہ کیا ہے؟ قضیہ موجبہ ہے، اور اس میں حرف سلب موضوع محمول میں سے کسی کا بھی جز نہیں بن رہا ہے تو اسے کہیں گے قضیہ محصلہ. اور اگر قضیہ سالبہ میں جز نہ بنے تو اس کو بسیطہ کہیں گے. جیسے زید لیس بقائم، یہ قضیہ سالبہ ہے اور یہاں پہ حرف سلب موضوع یا محمول میں سے کسی کا بھی جز نہیں بن رہا ہے تو اسے کہیں گے بسیطہ. قضیہ حملیہ غیر معدولہ بسیطہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال دیکھ لیں. سوال نمبر 1، حرف سلب کے موضوع یا محمول کا جز بننے یا نہ بننے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی اقسام بیان کریں. آپ نے پڑھا اس اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 2 قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ معدولہ، قضیہ حملیہ غیر معدولہ. اس میں حرف سلب موضوع یا محمول یا دونوں کا جز بنے اسے معدولہ کہیں گے، اور جس میں کسی کا جز نہ بنے، نہ موضوع کا نہ محمول کا جز بنے، اسے کہیں گے غیر معدولہ. سوال نمبر 2، معدولۃ الموضوع اور معدولۃ الطرفین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا کہ حرف سلب اگر موضوع کا جز بنے تو اسے معدولۃ الموضوع کہیں گے، اور اگر طرفین یعنی موضوع اور محمول دونوں کا جز بنے تو اسے کہیں گے معدولۃ الطرفین. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو عام کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.